بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 67، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم کے محاورات اور ضرب الامثال کی پہچان اور استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ محاورہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قواعد کی روح سے محاورہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی کلمہ یا کلام اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی دے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ یعنی کہ ظاہری لغوی معنی نہ لیے جائے، بلکہ وہ مخصوص مفہوم سمجھا جائے جو اہل زبان کی گفتگو میں رائج ہے۔ اب کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا حقیقی لغوی معنی کتاب ہی ہوگا، جبکہ جب اس کا مجازی معنی لیا جائے گا تو روشنی۔ ٹھیک ہے، یہ مجاز ہے۔ اسی طرح محاورات کی یہ مثالیں آپ کے سامنے سلائڈ۔ پہلی مثال ہے نمک چھڑکنا۔ ٹھیک ہے، نمک چھڑکنا سے مراد یہ کیا ہے کہ اگر اس کا حقیقی معنی لیا جائے تو جس طرح یہ سامنے آپ کی تصویر بنی ہے، نمک ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی کے اوپر گرا دینا نمک چھڑکنا اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سالن میں ڈالتے نمک آپ، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا حقیقی معنی۔ ہم نے پڑھا ہے محاورات کے اندر اس کا مجازی معنی استعمال لینا ہے۔ ٹھیک ہے، مجازی معنی کیا ہوگا کہ نمک چھڑکنا ہم اس وقت استعمال کریں گے جب ایک انسان بہت زیادہ دکھی ہو اور اس کے بعد انسان کو مزید ہم دکھ دے رہے، کوئی ایسی بات کی ایک پہلے سے وہ افسردہ ہے، ٹھیک ہے، دکھی ہے، ہم ایسی بات کرتے ہیں تو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ نمک چھڑک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دکھی انسان کو مزید دکھ دینا۔ طوطی بولنا، طوطی بولنا اب یہ نہیں کہ طوطا بنا ہوا وہ بولتا ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہوگا، لیکن ہم نے کیا طوطی بولنا کہ اس کا مفہوم ہوتا ہے شہرت ہونا، اثر و رسوخ ہونا، یا کسی کی داغ پہ بیٹھنا۔ کہتے ہیں نا اس شہر میں اس کا طوطی بول رہا ہے، یعنی کہ طوطی بول رہا ہے شہر سے مراد کہ اس کی بہت زیادہ اس شہر میں شہرت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسری مثال ہے سر تسلیم خم کرنا۔ ٹھیک ہے، سر تسلیم خم کرنا اس کا معنی ہے کہ ہار مان لینا یا کسی کا حکم دل سے قبول کر لینا۔ دل بر آنا، ٹھیک ہے، دل بر آنا اس کا مفہوم جب ہم لیں گے مجازی معنی میں شدید رنجیدہ ہونا یا آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ اس کے بعد دوسرا ہے ضرب المثل۔ ٹھیک ہے، ضرب المثل کیا ہے کہ سب سے پہلے اس میں وقت اور واقعات، اس کے بعد مسلسل تجربات ہوتے ہیں، اس کے بعد جو نتیجہ اس کو ضرب المثل۔ یہ ہمارے جو آباء و اجداد ہے، کیونکہ ضرب کا معنی ہوگا بیان کرنا، مثل کا معنی مثال سے یہ، ٹھیک ہے، تو مثال کو بیان کرنا کہ انسان کے بارہا اور مسلسل تجربات کے بعد کسی بات، واقعہ اور کام سے جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اس کو ضرب المثل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کی جمع ہے ضرب الامثال۔ اردو زبان میں اسے کہاوت بھی کہا جاتا ہے۔ محاورات کی طرح ضرب الامثال بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ مجازی معنی اس سے مراد لیے جاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح محاورہ ہوتا ہے اسی طرح ضرب الامثال ہے۔ ٹھیک ہے، محاورہ ہم نے پیچھے کیا کہ وہ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ضرب الامثال بھی حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے، جس طرح اس کو کہاوت بھی کہتے ہیں ضرب الامثال کو۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ اپنی نااہلی کو دوسروں پر یا حالات پر ڈالنا، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے نااہل ہے، اس کو کام کرنا نہیں آتا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام ہوا تو اپنی نااہلی کو وہ دوسروں پہ ڈال رہا کہ اس نے یہ کام کیا، حالانکہ وہ خود نااہل ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا جو کہ اس نے خود کیا، اب اپنی نااہلی کو دوسروں پر یا حالات پر کہ حالات ایسے تھے یا یہ ایسا تھا، اس نے یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے، کہ جب کوئی انسان خود کوئی کام درست طریقے سے نہ کر سکے اور نقص کام کی جگہ یا اوزاروں میں نکالے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہے بھینس کے آگے بین بجانا۔ ٹھیک ہے، کہ مفہوم اس کا بات کا بالکل اثر نہ ہونا۔ بھینس کے آگے بین بجائیں گے تو اس کا حقیقی معنی کیا ہوگا کہ اب کسی بھی بھینس کے آگے بین بجائے اس کو کچھ ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو وضاحت کسی بیوقوف یا ناسمجھ انسان کے سامنے عقل اور سمجھ کی بات کرنا جس کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو جب آپ یہ سامنے آپ کے پاس ایک بندہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی اس کے سامنے بیان کروں اس کو کچھ اثر نہیں پڑے گا، اس وقت ہم یہ استعمال کرتے بھینس کے آگے بین بجانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کا خاکہ مکمل جو لیکچر کا محاورہ
اور ضرب المثل، ٹھیک ہے۔ محاورہ جو ہے اس کی بنیاد یہ کہ یہ چند الفاظ کا مجموعہ یا کلام ہوتا ہے، اور ضرب المثل کی بنیاد کیا کہ یہ انسانی تجربات کا نچوڑ اور کسی بات کا نتیجہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد محاورے کے اندر مصدر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں عموماً دوسرے لفظوں کے ساتھ مصدر نون الف نا استعمال ہوتا ہے، جس کے آخر میں نون الف نا وہ محاورہ ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل میں اس میں مصدر کا ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح محاورے کے اندر اس کہانی یا واقعہ اس کی خصوصیت میں اس میں کوئی طویل کہانی یا قصہ پوشیدہ نہیں ہوتا، اور ضرب المثل میں اس کے پیچھے عموماً کوئی واقعہ یا طویل تجربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج کیا سیکھا آج کے لیکچر میں کہ محاورات زبان میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور ان کے معنی مجازی ہوتے ہیں۔ ضرب الامثال ہمارے بزرگوں کی دانائی اور صدیوں کے تجربات کا خزانہ ہے۔ ان دونوں کے درست استعمال سے ہماری گفتگو تحریر اور یعنی کہ مؤثر اور جاندار اور معیاری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو آج کا لیکچر تھا ضرب الامثال محاورے کا ختم ہوا، یہ تدریسی جانچ کریں، اس کے بعد نکھار۔ تو کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔